نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے حاضری دارالفتہ سنت میں آیا کہ جو مسلمان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، اور یہ بتائیں کہ جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اس والے سے ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ لیکن اس والے سے ہم تحریری طور پر حیدری دارالفتہ سنت کا فتویٰ جاری کر دیں گے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا بھارت نے یہ جنگ چھیڑنے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس حوالے سے جنگ کے حالات بن رہے ہیں، تو اس والے سے میں کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھ دیتا ہوں۔ بھائی سب سے پہلے تو سورہ انفال میں ارشاد ربانی ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو۔ یہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی، یعنی جب کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے تو کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو، مطلب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ انتہائی سختی کے ساتھ لڑو، شدت کے ساتھ لڑو۔ تو مسلمان جو فوجی ہیں، افواج کے افراد ہیں، تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد ربانی ارشاد ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، جب جنگ ہو جائے تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو۔ اب ایک اور یہ کہ ایک خطاب فرشتوں سے، ایک اور یہ خطاب مسلمانوں سے ہے، تو جب جنگ ہو جائے تو انتہائی شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ جو کفار ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، اور پیچھے پیٹ پھیر کر بھاگنے کے حوالے سے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو، ان میں سے ایک ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے یعنی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں تاکہ پیچھے سے اس پر وار کریں، یعنی پیچھے پلٹ کر پھر وار کریں، یہ درست ہے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دشمن بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ مثال کے طور پر فوجی 10-12 ہیں، اب ان کے 200 بندوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، تو اب اس صورت میں آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں تدبیر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، تاکہ پیچھے سے آپ ہٹ کر ان پر حملہ کریں۔ تو بعض صورتیں جائز بھی ہوتی ہے، آپ پیچھے ہٹ بھی سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان فوجیوں کی تعداد زیادہ ہے، تو پھر پیچھے ہٹنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس صورت میں اگر آپ کی تعداد کم بھی ہے تو اس میں جنگ لڑنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، آپ شہید ہو جائیں۔ لیکن بہرحال اگر پیچھے بھی ہٹ کے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کوئی تدبیر بنا کر ان کو دھوکہ دے کر ان پر حملہ کریں۔ تو بہرحال بخاری اور مسلم میں حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو، ان میں سے ایک ہے جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کا خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے، اور روح نکلتے ہی اس کا جنت میں ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ اور جو شہید ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں میں سے یعنی خاندان کے 70 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ تو اتنا بڑا شہادت کا مرتبہ ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں مرنا، یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ ہماری جو موت ہے یہ جو ہے شہادت کی حالت میں ہو، اور ہم شہید ہوں اللہ کی راہ میں، جنگ لڑتے ہو کفار کے ساتھ۔ ہر مسلمان کو کے دل میں تمنا ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اگر کفار کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو جائے تو پھر جنگ لڑنی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ جہاد یہ مسلمانوں کا ایک دینی فریضہ ہے، اور اس حوالے سے بھی ہماری ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے فتاوی جات موجود ہیں حیدری دارالفتہ سنت کے، اور ویڈیوز بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو مسلمان ہم فوجیوں سے کہیں گے کہ آپ مضبوط رہیں اور مضبوطی کے ساتھ جنگ لڑیں، اور جو ہے دشمن کو جو ہے انتہائی دلیری کے ساتھ، اور اگر اللہ رب العزت کی راہ میں مارے گے تو آپ شہید ہوں گے، اور اگر نہ مارے گے تو آپ غازی ہوں گے۔ تو بہرحال بہت زیادہ مرتبہ ہے بھائی، پیچھے ہٹنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو تیاری کرنی چاہیے، ہر قسم کے جو آلات ہیں، جنگی آلات وہ اپنے پاس رکھنے چاہیے، ایٹم بم ہو گئے یا جو بھی ہیں، اس والے سے ہتھیار ہو گئے، رائفلز ہو گئی، جو بھی ہے وہ رکھیں، اور اسلام کا دفاع یعنی اسلام کی مدد کریں، مسلمانوں کی مدد کریں، تو یہ آخرت میں جو ان کے لیے بہت زیادہ مرتبہ ہے۔ تو بہرحال اس والے سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، سنیں، آگے شیئر کریں، دیگر مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری۔ اور باقی جو مسلمان ہیں جو فوجی جنگ لڑے ہوتے ہیں بارڈر پر، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرے، تو ہر نماز کے بعد دعا کریں ان کے لیے۔ تو جو کفار ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو نیست و نابود کرے اور مسلمانوں کو فتح عطا کرے، اور جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرے، ان کو فتح نصیب کرے۔